السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج جو عقیدہ پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ صرف اللہ ہی بچہ دینے والا ہے۔ یقیناً شادی کے بعد اولاد سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ ہر شادی شدہ جوڑا چاہتا ہے کہ مجھے اولاد ہو۔ بعض مرتبہ یہ چاہت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بندہ اللہ کے علاوہ اوروں سے اولاد مانگنے لگتا ہے، شرکیہ اعمال کر بیٹھتا ہے اور ایسے لوگوں سے بچہ مانگتا ہے جو اس دنیا میں بھی نہیں ہیں، دنیا سے چلے جا چکے ہیں، اس کے باوجود ان سے اولاد مانگ بیٹھتا ہے، جبکہ اللہ کا کہنا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور اولاد دینے والا نہیں ہے۔ سورہ شورى کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ ترجمہ: سارے آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، یا پھر ملا جلا کر لڑکے بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ جاننے والا ہے اور قدرت والا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی یعنی حاملہ ہو گئی تو میاں بیوی دونوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد دی تو ہم ضرور بالضرور تیرا شکر ادا کریں گے، لیکن جب اللہ نے اس کو ایک تندرست بچہ دیا تو ان دونوں نے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے کہیں بلند اور برتر ہے۔ کیا وہ ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک مانتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود ان کو پیدا کیا جاتا ہے، اور جو نہ ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف واضح فرما دیا کہ اللہ ہی اولاد دیتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ میں نے فلاں سے منت مانی تھی، فلاں کے دربار میں حاضری دیا تھا، فلاں دیوی دیوتا کی میں نے پوجا کی تھی، اس وجہ سے مجھے اولاد ہوئی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ترجمہ: صرف خدا ہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ زبردست قدرت کا مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی مالک ہے۔ سورہ غافر کی آیت ہے، والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے، یقیناً اللہ ہی ہے جو ہر بات کو سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی دعا قبول کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اولاد دینے والے ہیں۔
جب اللہ تعالیٰ ہی اولاد دینے والے ہیں تو اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے اولاد مانگنا یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت بڑی تاکید فرمائی ہے کہ شرک سے بچا کرو، شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔